السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبل عشق کی موضوع کی وضاحت کریں، یہ جو ہے ویڈیو سماعت کریں۔ قرآن پاک میں نبی کو بشر کہا گیا، تین لوگوں نے کہا نبی کو بشر تین لوگوں نے کہا۔ بس مختصر بتا رہا ہوں، باقی تفصیل بعد میں۔ ایک اللہ نے بشر کہا ہے، ایک اللہ نے بشر کہا ہے، اور ایک رسول سے کہا کہ آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے، یعنی رسول نے خود کہا۔ اور ایک بشر نبیوں کو، کئی نبیوں کو ان کی امتوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا، کافروں نے بشر کہا۔ یا تو خدا نے کہا، یا نبی نے کہا، یا کافروں نے کہا۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں نے نبی کو بشر کہا ہو قرآن میں۔ تو جو کوئی ہے جو خدا بن کر کے کہے کہ میں بشر کہتا ہوں، خدا تو بن نہیں سکتے، اور نہ نبی بن سکتے ہو، نہ خدا بن سکتے، اور نہ تین لوگوں کا قول ہے قرآن میں، یا تو خدا نے بشر کہا، یا تو خدا نے بشر کہا، یا نبی نے بشر کہا، یا کافر نے کہا۔ خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا۔ اب فیصلہ کر لے کیا ہوا۔ آپ نے ویڈیو سماعت کی، اس کے اندر دو خطرناک بات اور مسلمانوں کو کافر کہنے کے تعلق سے انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں نے نبی کو بشر کہا ہو۔ نمبر دو پہ انہوں نے کہا یا تو خدا نے بشر کہا، یا نبی نے بشر کہا، یا کافر نے کہا۔ خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، اب فیصلہ کر لے کیا ہوا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ہے تو تم نہ اللہ ہو اور نہ تم رسول ہو، لہذا وہ کافر کہا کرتے تھے اس لیے تم کافر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان کہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء بریلوی نے اور اسی طرح سے اور صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں وہی کرنا اور وہی کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اتباع کرو، جمع کا صیغہ ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، جو وحی کی شکل میں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4607 صحیح حدیث ہے، علیکم بسنتی، میری سنت تم پر لازم ہے۔ سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت یعنی حدیث اور سنت دونوں جو ہے مترادف استعمال کیا جاتا ہے بسا اوقات، اور سنت کے تعلق سے یا حدیث کے تعلق سے یہ قول ہر شخص جانتا ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی جائے قول سے، فعل سے، تقریر سے یا وصف سے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے قول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسی کے اکارڈنگ اور اسی کے حد میں رہ کر ہمیں اتباع کرنی ہے، اسی کے حد میں رہ کر ہمیں کرنا ہے اور کہنا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جاننے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں علماء بریلوی کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے تعلق سے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کا کوئی شخص کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہے جو مطلقاً ایسا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بات کہی ہے۔ اور یہ جو ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 مکتبہ رضویہ کراچی سے چھپی ہوئی ہے، جو 12 جلدوں کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ایک بریلوی عالم ہے مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب، محتمم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور نے فرمایا، کہتے ہیں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی بھی تمام انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہم کی بشریت قطعاً ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، تو وہ کافر ہو گیا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ چیز ویب سائٹ سے لی گئی ہے، سائل سنی حنفی قادری کشمیر سے ہیں، اور جواب مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب جو محتمم ہے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے، انہوں نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے احمد رضا خان بریلوی صاحب ایک بات اور فرماتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 میں کنز الایمان کے اندر فرمایا، تم فرماؤ آدمی ہونے میں میں تم ہی جیسا ہوں، میں تم ہی جیسا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک کتاب بہت اہم آتی ہے بہار شریعت، ہر شخص جانتا ہے تقریباً، کہتے ہیں مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں، عقیدہ اس میں ذکر کرتے ہیں تو نمبر 1 عقیدہ ذکر کرتے ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، تو وہ بشر ہے، نبی اس بشر کو کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 ناشر مکتبۃ المدینہ۔ اسی طرح سے ایمان والوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ
یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں نے نبی کو بشر کہا ہو، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چند احادیث جو صحابہ کرام کے تعلق سے ہے، چند ہی پیش کریں گے، اور ہمارے پاس الحمدللہ 10 سے زیادہ حوالے موجود ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فقلنا هذا الرجل، تو ہم نے کہا یہ شخص یعنی یہ آدمی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافروں سے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4815۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہما المرآن یقتدی بہما، وہ دونوں شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ دونوں شخص ایسے ہیں جن کی اقتدا کی جائے گی۔ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7275۔ اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں میں کہ ہما المرآن، المرء مانے آدمی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اور مرآن یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ہما المرآن۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول فرماتی ہیں کان بشرا من البشری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے ایک بشر تھے، انسان میں سے ایک انسان تھے، آدمی میں سے ایک آدمی تھے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5675۔ شعیب ارنوت حنفی رحمۃ اللہ نے اس کہا اسنادہ قوی۔ نمبر 5، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ یزعم انہ نبی، ہمارے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک ایک آدمی جو مکہ سے نکلے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا؟ ان رجلا، ایک آدمی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3522۔ اسی طرح سے اسی کے حدیث کے آگے فرمایا رأیت رجلا یأمر بالخیر وینہی عن الشر، میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، میں نے ایک بشر کو دیکھا، میں نے ایک رجل کو دیکھا جو خیر یعنی بھلائی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ نمبر 6، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3646۔ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ایک انسان تھے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غضب یعنی غصے کے اندر بات کرتے تھے اور کبھی خوشی کے اندر بات کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں فتاوی عالمگیری کے اندر کیا لکھا ہے۔ فتاوی عالمگیری یہ حناف کے اندر ایک معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 علماء کرام نے فتاوی عالمگیری کی ترتیب کرنے میں جو ہے حصہ بٹایا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں کہا سید البشری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ بشر کے یعنی انسانوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں، سید البشر، بشر کہا، ٹھیک ہے۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 388 جو طباعت ہوئی ہے المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتباع کا حکم دیا ہے وہ اسی چیز کی اتباع کا حکم دیا ہے جو اللہ فرماتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نمبر 2، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی کہا ہے مطلقاً حضور سے جو بشریت کی نفی کرتا ہے وہ کافر ہے۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی بریلوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بشریت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب اور فرماتے ہیں تم فرماؤ آدمی ہونے میں میں تمہیں جیسا انسان ہوں، یہ ترجمے میں فرمایا انہوں نے، اور عقیدہ ذکر کیا نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے ذریعے وہی بھیجا۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، لہذا یہ جو شخص جو ہے اس طرح کے حفوات اور بکواس بک رہے ہیں اور لوگوں کو کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں، کفر کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، اور یہ جو شخص ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور صحابہ کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔